بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ان لوگوں سے متعلق ذکر فرمائی ہے جن کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں حوض کوثر کا تعارف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ بڑی خیر جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس میں نبوت بھی شامل ہے، جس میں قرآن بھی شامل ہے، مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے جو حساب کتاب شروع ہوگا، یہ سب کوثر ہے یعنی خیر کثیر ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر عطا کی جائے گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید سے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے، تو فرمایا کہ سعید نے فرمایا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے یہ بھی انہی خیروں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا ایک اور روایت عبداللہ ابن عمر کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس حوض کی پیمائش 1 مہینے کی مسافت ہوگی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے پیالے جس سے میں پلاؤں گا لوگوں کو اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، اور جو اسے ایک دفعہ پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک روایت پیش کی ہے کہ کون لوگ اس حوض سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میں حوض پہ پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا، تم میں کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، اور پھر جب وہ میرے قریب آ جائیں گے تو ان کو دور کر دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دی۔ یعنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چور کے بارے میں نہیں کہا کہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوگا، زانی اور بدکار کے بارے میں نہیں کہا، دوسرے بہت سے گناہوں میں آج امت مبتلا ہے، لیکن بدعت دین میں کوئی نئی ایسی بات ایجاد کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ حوض کوثر کے کنارے پر پہنچ جائے گا لیکن وہاں سے دور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ بھائی ہم سب کو اصل دین کا متبع بنائے، اتباع سنت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو اپنے فضل سے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، اس میں تو ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہی چاہیے، لیکن اذان کے بعد جو فوراً اذان کا جواب دیتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے اور میرے لیے مقام محمود کی دعا کر لیتا ہے، جو ہم اذان کی دعا میں پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی جس کے لیے شفاعت فرمائیں گے ضرور اسے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ بھی ہمیں
ہر اذان کے بعد بھی درود شریف کے اہتمام کی، اس دعا کے اہتمام کی، اور بالخصوص آج کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن۔